ذکر بالجہر جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جی بالکل جائز ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، کسی نمازی کی نماز خراب نہ ہو۔ نمبر 2، کسی نیند کرنے والے کی نیند خراب نہ ہو۔ نمبر 3، کسی تلاوت کرنے والے کی تلاوت خراب نہ ہو، پھر آپ ذکر بالجہر کر سکتے ہیں۔ شیخ نے آپ کو اجازت دی، آپ کریں، کوئی نہیں مسئلہ۔ لیکن اگر نماز خراب ہو رہی ہے، تلاوت خراب ہو رہی ہے، کسی مسلمان کی نیند خراب ہو رہی ہے، پھر ذکر خفی کریں، آہستہ کریں، پھر آپ اونچا نہیں کر سکتے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ نبی نون سے شروع ہوتا ہے، رسول را سے شروع ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی اور رسول، نبی شریعت وہی لے کر آتا ہے جو پچھلے نبی کی ہو، یا اس کی صرف شریعت و کتاب نہ ہو، اور رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت بھی لائے اور نئی کتاب بھی لائے۔ جوتا پہن کر جنازہ پڑھنا جائز ہے اگر آپ کا جوتا پلیت نہیں ہے۔ میلا ہونا اور ہے، پلیت ہونا اور ہے۔ تو پلیت نہیں ہے تو گنجائش موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پلیت ہے تو پھر جوتے کو آپ اتار کے نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کے منکر کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ منکر حیات النبی کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، دوبارہ لوٹانا لازم ہے۔ کسی منکر حیات النبی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ مماتی چتروڑی ہو، مماتی پنجپیری ہو، کوئی مماتی ہو۔ اہل سنت والجماعت دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، پورے پاکستان کے دور الافتاء کا فتویٰ موجود ہے، سارے حضرات یہی کہتے ہیں جو مفتیان ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ ایک مولوی صاحب نے فرمایا حضور پاک کی 23 سالہ دور نبوت میں ایک نماز بھی ترک رفع دین کے ساتھ نہیں پڑھی، وضاحت فرمائیں۔ اس لفظوں کے ساتھ پیغمبر کی صحیح حدیث دے دیں کہ حضور نے پوری زندگی میں رفع دین کبھی نہیں چھوڑا، خدا کی قسم میں تیری بات مان کے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس دھرتی پہ کوئی ایک صحیح حدیث ان لفظوں کے مطابق دے، جس لفظ کے مطابق تو چیلنج کر رہا ہے، چیلنج کر سکتا ہے، قیامت تک اس مسئلے پہ حدیث نہیں لا سکتا۔ جی ہاں، جس میں ہے نا کہ حتیٰ لقی اللہ، حضور نے کبھی رفع دین نہیں چھوڑا، 6 راوی اس میں شیعہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تھوڑا گزارا کر کے روایت لانا، ٹھیک ہے؟ اس لیے تھوڑا گزارا، صحیح حدیث ہو۔ اس دھرتی پر خدا کی قسم بخاری کی بات نہیں لگاتا شرط، مسلم کی نہیں لگاتا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی نہیں لگاتا۔ اس دھرتی پہ کوئی ایک صحیح حدیث ہو کہ حضور نے کبھی رفع دین نہیں چھوڑا، ہمیشہ کیا ہے، اس طرح کے لفظ کے ساتھ ہو، میں تیری بات مان لوں گا، تیرے ہاتھ پر بیعت کروں گا، تیرے گھر کی نوکری قبول کروں گا، لیکن جھوٹ نہ بولو۔ اگر جرت ہے تو کوئی پیش کرے، ابھی کوئی پیش کرے نا، یہ میرے پاس گھڑی ہے اور مکہ المکرمہ سے میرے تیسرے سسر نے مجھے ہدیہ کی ہے۔ سبحان اللہ، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب انہوں سبحان اللہ گھڑی تے نہیں آکھیا، انہوں نے گھڑی پہ سبحان اللہ نہیں کہا، انہوں نے جس پہ کہا وہ میں جانتا ہوں۔ تو بھائی یہ گھڑی آپ کو تحفہ، میرے شاگرد ہیں بھائی فرحان لغاری، ان کے والد نے بدین جیل سے مجھے بنا کے دیے تسبیح، یہ بھی تحفہ۔ ابھی کوئی پیش کرے، بسم اللہ۔ اس دھرتی پر یہ صحیح حدیث نہیں ہے، چیلنج دے سکتے ہیں، لفظ نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو میں حیران ہوں جن لفظوں پہ چیلنج ہے تو ان لفظوں پہ حدیث بھی دکھا دو۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کہاں گیا؟ خالی چیلنج کرنا آتے، باقی کچھ نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے؟ جی ہاں، نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے، لیکن قبر پہ جا کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ دعا بالکل جائز ہے۔ نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد آپ دعا کریں گے تو یہ رسم و رواج کی دعا تو ہو سکتی ہے، حضور کے طریقے کی نہیں ہے، حضور کے طریقے والی نہیں، کیونکہ حضور کے طریقے کی ہوتی تو دعا کے لفظ ہوتے۔ آپ مجھے بتائیں جب ہم مسجد آتے ہیں دعا کے لفظ کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب، آپ نے پڑھ لی نا، کیونکہ حضور نے بتایا ہے تو آپ کو یاد ہے۔ نکلتے ہیں اللہم انی اسألک، سوتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، جب اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، ہے یہ حضور نے لفظ دیے ہیں۔ جرت کرے جو کہتے ہیں نماز جنازے کے سلام کے بعد دعا ہے، وہ حضور کے لفظ بتا دے۔ گھڑی تے تسبیح تحفہ ہے، انہوں اسے بھی تحفہ ہے، حضور کے لفظ دکھا دے۔ کائنات میں اس دھرتی پہ حضور کے لفظ یہاں نہیں دکھائے جا سکتے۔ ایک ہی جواب ہے، مولانا دعا مانگنا کوئی برا ہے؟ برا ہے کوئی؟ تو پھر تو مانگنا، لیکن یہ نہ کہ یہ شریعت کا حصہ ہے۔ تو مانگ، تو کہ میری رسمی ہے، میری رواجی دعا ہے، میری برادری کی دعا ہے، تو مانگ، پھر اسے شریعت کا حصہ نہ کہہ۔ شریعت کا حصہ کہے گا تو میں پوچھوں گا، جو تجھے وہ شریعت مل گئی ہے رسول اللہ کو نہیں ملی تھی، تو کبھی مانگ، میں تجھے کیا کہتا ہوں؟
لیکن یاد رکھنا ہم نہیں مانگیں گے، کیونکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا حدیث پاک میں مرقات میں لکھا ہے 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا، بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خامند ملے دیر نہ کرو، اور نماز کا وقت ہو جائے دیر نہ کرو، جنازہ تیار ہو جائے دیر نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں اب تم نے سلام اور دعاؤں، سلام کے بعد دعا شروع کی تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں رکھنا ہے کہ اب دیر ہوگی لہٰذا لے جاؤ، اور وہیں دعا مانگو جہاں سرکار نے خود مانگی ہے۔ 3 طلاق کے بعد بغیر نکاح و علالہ کے رجوع کرنا اور معاملات رکھنا کیسے؟ بھائی جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر ابھی بھی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ اللہ کے بندے قرآن کریم، رب کریم سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، فرمایا 2 طلاقوں کا حکم اور ہے اور تیسری طلاق کا حکم اور ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ رب کریم نے فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کا جو 2 طلاقیں ہیں نا وہ یہ ہیں کہ یا رکھ سکتے ہو یا چھوڑ سکتے ہو بس، لیکن 2 ہو گئی فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق ہو گئی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو رب کریم کا فیصلہ ہے۔ تو 3 طلاقوں کے بعد بھی آپ رکھ کے بیٹھے تو قیامت کی نشانی یہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ احناف کے مسلک میں رفع دین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں۔ یعنی حضور پاک کی نافرمانی ہے رفع دین نہ کرنا؟ اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع دین کرو، میں 1 لاکھ روپیہ نقد انعام دوں گا تمہیں، فرمان تم دکھا دو۔ ارفعوا ایدیکم، حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع دین کرو، تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا، میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہا یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو، نماز میں رفع دین نہ کرنا، سکون سے نماز پڑھنا۔ یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم ہے جلد اول ہے صفحہ 181 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے، تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے، یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ مسلم ویفید النسخ، ملا علی قاری اس کے تحت اس کے حاشیہ لکھ لیں، فرمایا یہ امام مسلم کی روایت ہے اور اس سے رکوع کا رفع الیدین منسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے پیش کر دیا۔ اچھا ایک بندے نے تمہیں یہاں تک کہا کہ مولانا اس حدیث میں ہے گھوڑوں کے دم کی طرح نہ ہلاؤ، تو گھوڑا دم جو ہے وہ دائیں بائیں ہلاتا ہے، اوپر نیچے نہیں ہلاتا، تو رفع دین تو اوپر نیچے ہوتا ہے، تو پھر یہ گھوڑے کا دم کیسے ہے؟ میں نے کہا سادے بندے، سرور کائنات اس دھرتی کے سب سے عقل مند فرد ہے، حضور پاک نے گھوڑا نہیں فرمایا، شریر گھوڑا فرمایا، خیل شمس، خیل نہیں ہے، شریر گھوڑا ہمیشہ دم اونچی اٹھاتا ہے۔ لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے، رشتہ چاہتا ہے، لڑکی کے والدین رشتہ نہ دیں، لڑکی بھاگ کے نکاح کر رہی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، آج لڑکی بھاگ کے نکاح کرے گی، کل اس کی بیٹی بھی بھاگ کے کرے گی، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، فائنل ہے۔ خدا کے بندی تو بھاگ کے نکاح کر رہی، کل تیرے بچے تجھ سے پوچھوں گے اماں نانے ابو کا گھر کہاں ہے، تو کیا منہ دکھائے گی؟ ماموں کہاں ہے، کیا جواب دے گی؟ خالہ کہاں ہے، کیا جواب دے گی؟ نانی امی کہاں ہے، کیا جواب دے گی؟ کئی رشتے توڑ رہی ہے، اور یاد رکھنا پھر کل تیری اولاد کو بھی یہی اشر ہونے، کیا بے ایمانیاں تم نے شروع کی۔ اور اس لڑکے کو بھی میں لخ لعنت کر کے کہتا ہوں تجھے حیا نہیں آتی؟ تیری مائیں بہنیں گھر میں نہیں ہیں تو یہ کام کرتا پھر رہے؟ جائز ہے ناجائز ہے کہ مسئلے پوچھنے والوں یہ پوچھو مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ کیا کام دنیا میں بیٹھ کے کر رہے ہو؟ عجیب دنیا میں معاملات پڑ گئے۔ مجھ سے کئی بندے ایسے پوچھتے ہیں اجی اس کے ماں باپ نہیں مانتے تو کیا کرے؟ تو میں نے کہا جی ماں باپ کو کہو مان جائے، نہیں مانتے تو چھوڑ دو تم۔ یہ جو ہے نا کہ لڑکا لڑکی سے پیار کرتا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس دھرتی کا۔ ان سے پوچھو نا کیا میں بہن کی طرح پیار کرتا ہوں، بہن سے تو تیری گھر میں بول چال بند ہے، ادھر تو بہن کی طرح پیار کرتا ہے۔ لڑکا ہمیشہ جب لڑکی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کے جسم کا پیاسا ہوتا ہے، اللہ رشتہ نکاح ہو تو پھر بات اور ہے، کبھی کوئی یہ دوستی ووستی کی بات نہیں ہوتی، یہ کچھ اور، یہ شہوانیت اور جنسانیت کے پیاسے لوگوں کا کام ہے۔
یہ کیا دوستیوں کے چکر ہے؟ اسے دوستی نہیں یار، بہن والا پیار کرنا تو اپنی بہن سے کر لے، بہن سے کر لے، اسے تو آدھا سموسہ بھی تو نہیں کھلاتا، وہ بھی اس کو کھینچ کے کھا جاتا ہے تو۔ حال تیرا یہ ہے، فیس بک پہ تیرے 5000 فرینڈ ہیں اور گھر میں بھائی بہن سے بول چال بند ہے، ٹھیک ہے، اور تو ہمیں سنا رہا ہے جی اس کے ماں باپ نہیں مانتے، آئے گزارا کرو، حیا کرو، کچھ ان رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ کرسی پہ نماز کی وضاحت اور شرائط۔ آج کل لوگ گھروں میں بھی کرسی پہ نماز مجبوری کی حالت میں جائز ہے، لیکن یاد رکھیں جب آپ نے سجدہ کرنا ہے نا تو ساتھ اس کی لکڑی کے اوپر نہ کریں، لکڑی پہ سجدے کے بجائے اشارے سے کریں۔ یہ جو آگے لکڑیاں بنی ہوتی ہیں اور اس تختے کے اوپر سجدہ کرو، یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، اس سے بچیں۔ آپ نے سجدہ کرنا ہے تو اشارے سے کریں، آپ کسی لکڑی پر سر نہیں ٹیکیں گے، آپ زیادہ نہیں جھک سکتے، تھوڑا جھکیں، یوں بھی آنکھ سے اشارہ کریں، لیکن یہ ترتیب نہیں ہے کہ بندہ لکڑیوں پہ جا کر آگے جھک کے سجدہ کرے، لکڑی ہے تو اس کو ہٹا دے تاکہ آپ اشارے سے سجدہ کر سکیں۔ باقی کرسی پہ نماز جائز ہے مجبوری میں۔ داڑھی کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے یا سنت ہے؟ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی داڑھی ہے، 1,24,000 صحابہ کی داڑھی ہے، کوئی نبی کوئی صحابی داڑھی منڈا نہیں ہے، اس لیے داڑھی حکمن واجب ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا داڑھی سنت ہے، تو میں نے کہا پھر؟ کہتے اس لیے کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی کٹا لیتا ہوں۔ میں نے کہا ان نکاح من سنتی، نکاح بھی سنت ہے، کبھی بیوی رکھ لو کبھی طلاق دے دو۔ کہتے نہیں، میں نے کہا وہ تو سنت ہے، پھر کیا کرو گے؟ ان نکاح من سنتی، ان نکاح من واجباتی ہے۔ کہتے ہیں اس سنت کا معنی وجوب ہے، میں نے کہا اس سنت کا معنی بھی وجوب ہے۔ زال تے سمجھ آندی ہے، داڑھی تے سمجھ نہیں آندی۔ تو داڑھی سنت رسول ہے، مرد کی شان ہے داڑھی، یاد رکھیں۔ اور چہرے پہ داڑھی ہو، بڑے گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے، بڑے گناہوں سے۔ کوئی گناہ کرے نا داڑھی والا، لوگ کہتے ہیں داڑھی تیرے منہ پہ ہے تھوڑی شرم کر، میں نے کہا دیکھو گناہ سے بچ گیا نا۔ ہمارا ایک دوست ہے وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کچھ نٹوے لوگ آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ایک داڑھی والا ٹھہر کے ان کو کہہ رہا تھا اوئے ایسی بات کرنے لگا، تو ایک نٹوے نے کہا وہاں کے دھور مولوی داڑھی والا تو ایک کم، میں نے کہا وہ بھی جانتا ہے کہ داڑھی گناہوں سے روکتی ہے، وہ بھی سمجھا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ چیز ہے، واحد سنت ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی، واحد سنت ہے، یہ ہماری ورزی ہے، یہ ہمارا لباس ہے، یہ ہمارا یونیفارم ہے، فرشتوں نے دیکھ کر بات طے کرنی ہے مسلمانوں، اس لیے اس لباس کی توہین نہ کرو، اس کو ضرور اپنے ساتھ رکھو اور داڑھی چہرے پر سجاؤ۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا داڑھی رکھوں گا تو مجھے چھوکری نہیں لبدی، یعنی مجھے بیوی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا تو کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا اللہ نہ کرے ہم داڑھی کٹائیں تو ہماری بیویاں ہمیں چھوڑ جائیں، ہمیں داڑھی پر بیویاں ملی ہیں اور تو کہتے ہیں مجھے داڑھی پر بیوی نہیں ملے گی۔ اور داڑھی والوں کو رب نے شادی میں عزت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہیں، اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا تو حضور نہ رکھتے، داڑھی میں حسن ہے اسی وجہ سے رسول اللہ نے رکھا ہے۔ کسی داڑھی منڈے کو دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں نہیں کاٹی، یوسف علیہ السلام داڑھی والے کو دیکھ کے مکہ وہاں کی مصر کی لڑکیوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اس کا معنی ہے حسن داڑھی میں ہے، داڑھی والوں کو حسن کیا جانو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی، کہ داڑھی منڈے کو دیکھ کے کہا نو ہی نہیں چکپا تو فلاں حسن داڑھی میں ہے۔ میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، اگر کوئی اس گناہ میں بیٹھے تو اپنے لیے پرسنل نہ سمجھے، میں مسئلہ بتا رہا ہوں۔ تو جو لوگ نہیں رکھتے میں ان کے لیے کہتا ہوں اللہ کے لیے آپ رکھنا شروع فرما دو۔ داڑھی کتنی ہو؟ کم از کم 1 مٹھی ہو، کم از کم 1 مٹھی ہے داڑھی۔ آگے اگر آپ نے بڑھانی ہے تو اس کی عزت احترام سے رکھیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ توہین نہ کریں، کم از کم 1 مٹھی داڑھی ہے۔ کہ جو آج کل ڈیزائن بنواتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ نہ آئے ہوں مصیبت دا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ فرینچ کٹ، رائٹ، ہاف کٹ، یہ جو ہیں اس کا معنی داڑھی کا بگاڑنا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ سنت کے ساتھ مذاق ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہ میں روزے سے ہوں اور پانی بھی پی رہا ہوں، جی میں روزے سے ہوں، شربت بھی پی رہا ہوں، میں پانی میں روزے سے ہوں پھر کولڈ ڈرنک بھی پی رہا ہوں، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ایسے وہ کہہ رہے ہیں میں مسلمان بھی ہوں اور حضور کی سنت کے مذاق بنایا ہوا ہے، اتنا صاحب کتے بلے بڑائے کھڑوتے ہیں، پتہ نہیں آم تے انگور تے یہ بنے ہوئے ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ بگاڑنا ہے، اس طرح کام نہ کرے۔ جو بنانے والا ہے یہ کام وہ بھی نہ کرے، اور جو آدمی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بنوانے والا ہے وہ یہ نہ کرائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو داڑھی مونڈ کے کمائی لیتا ہے اس کی کمائی حلال نہیں ہے، اس کے گھر کی دعوت نہیں کھائی جائے گی، اس کو 7 حصوں میں قربانی کے اندر شریک نہیں کیا جائے گا، یہ حلال کمائی والا نہیں ہے، اس سے مسجد کا چندہ نہیں لیا جائے گا، اس کی زکوٰۃ اس مال کی ہم نہیں وصول کریں گے، یہ حرام ماں کاروبار کو ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے بگاڑنے کا مطلب کہ جو آج یہ کٹس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ کی تکلیف ضروری ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحابہ کرام نے سنائی ہیں، بتائی ہیں، کچھ لکھ کے دی ہیں. ان حدیثوں کا مطلب صحابہ کرام کے شاگردوں نے صحابہ سے پڑھا ہے. سب سے بڑے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ ہے، انہوں نے سمجھا ہے، اسی لیے ان کی بات مانیں گے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی تشریحات ہمیں بتائی ہیں. یہی ہے اماموں کی تقلید، اس سے بڑھ کے کیا ہے. عذاب قبر کے بارے میں فرمایا حق ہے. جی بالکل حق ہے. عذاب قبر، عذاب قبر، ثواب قبر حق ہے. اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، ثواب قبر ہمارا مقدر فرمائے. اکاؤنٹ میں 1000 سے کم پیسے ہوں تو سود میں آتا ہے. میرے بھائی وہ جو آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں اس پیسوں پر آپ کا انٹرسٹ لگتا ہے، وہ انٹرسٹ آپ کا سود ہے. اس لیے اس اکاؤنٹ کے مسئلے میں بچیں، سود کے معاملات میں نہ چلیں. کوئی گھوڑا نکال کے مناتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. یہ میلاد منانا کیسا ہے؟ میرے بھائیو، رسول اللہ کی آمد پہ ہر مسلمان کو خوشی ہے. خوشی ہے، خوشی کا انکار نہیں ہے. لیکن ایک ہے خوشی ہونا، ایک ہے خوشی منانا. فرق ہے. خوشی ہر مسلمان کو ہے، لیکن منانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندے نے مجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھ کے اپنا میلاد مناتے تھے. تو میں نے کہا ایک بات طے ہو گئی کہ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی. تو عید کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا. تو خوشی کرنے کا بھی اسلام میں طریقہ ہے اور غمی کا بھی اسلام میں طریقہ ہے. حضور کی آمد پہ خوشی ضرور ہے، لیکن اس خوشی کے لیے، منانے کے لیے یوں نکل کے بھنگڑے وغیرہ ڈال دینا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں. یہ دن رسول اللہ کی زندگی میں 63 بار آیا ہے، کبھی اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں سمجھائی. ٹوپی کے بغیر سر پہ امامہ باندھنا یہودیوں سے مشابہت نہیں. تو حدیث کا مطلب ہمارے ہاں ٹوپی، دیکھو ایک ہے رواج، اس رواج کو یہودی نہ بناؤ. ہمارے ہاں بعض لوگ بغیر ٹوپی کے پگڑی پہنتے ہیں تو وہ ان کا رواج ہے، مسنون نہیں ہے. ہاں سنت یہ ہے ٹوپی ہو اس کے اوپر امامہ ہو، سنت یہ ہے. اس سے یہ نہ سمجھا کریں کسی نے ٹوپی اتار کے بغیر ٹوپی کے امامہ مان لیا تو یہودی بن گئے. نہیں نہیں، یہ کام یہودیوں کا ہے. یہ نہیں ہے تو یہودی بن گئے چل جان چھٹی. اتنا جلدی سستا فتویٰ بھی نہیں ہے. میری زبان میں لکنت ہے، حفظ بھی کر رہا ہوں، میرے لیے کوئی وظیفہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، ان کا وظیفہ قرآن کریم میں ہے. ٹھیک ہو گیا تو آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے. چلو، علم کی طلب ہر مسلمان عورت پہ فرض ہے. اس میں انگریزی علم آتا ہے. میرے دوستو، ایک ہے علم، ایک ہے معلومات. علم وہ ہے جو آپ کو دین سکھائے، معلومات وہ ہیں جو آپ کو اور چیزیں سکھائیں. تو حدیث میں علم کہا گیا، معلومات نہیں کہا گیا. ریسرچ کی بات نہیں ہے. آپ انگلش سیکھیں اس وجہ سے کہ میں قرآن کریم سمجھوں، واہ واہ ہے، اس پر بھی ثواب ہے. حدیث سمجھوں، آپ شریعت کی باتیں سمجھیں، یہ شریعت کے مسائل آگے سمجھائیں، آپ کے انگلش پر بھی ثواب ہے، نو پرابلم. اور آپ انگلش سیکھ رہے ہیں اس نیت سے کہ میں کل تنخواہ کی نوکری کروں، تو بس آپ دنیا کا ایک کام کر رہے ہیں، گناہ اس پہ نہیں ہے. لیکن ثواب کی بات تو تب ہوگی نا جب دین سے کوئی ریلیٹڈ ہوگا. منکر حیات النبی کے پیچھے، عالم مفتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے. جی ایک رکعت بھی نہیں ہوتی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کا منکر ہے، نہ وہ دیوبندی ہے، نہ وہ اہل سنت والجماعت ہے، نہ وہ حق ہے. وہ کوئی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا قائل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی. وہ آپ تبلیغ میں جاؤ، وہ آپ تبلیغ میں نہ جاؤ، وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھو یا اپنے محلے میں پڑھو یا کسی سفر میں پڑھو، منکر حیات النبی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر ہے اور میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. اس لیے ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ پتریوں کے پیچھے نماز سے بچیں. عرصے میں طلبہ سبق میں مشغول ہیں تو اذان کا ٹائم ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتے ہیں. اذان میں طلبہ کو جواب دینا ضروری ہے. مناسب یہ ہے کہ اذان کے وقت قرآن کریم کی تلاوت روک دی جائے. صدقہ خیرات میں کیا فرق ہے؟ صدقہ خود کھا سکتے ہیں، تقسیم. صدقہ خیرات بنیادی طور پر ایک ہے، لیکن ایک فرق ذہن میں رکھیں. ایک ہے صدقات واجبہ، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے عشر ہے، یہ یا جیسے صدقۃ الفطر ہے، یا منت کا صدقہ ہے. اللہ یہ کام کر دے پھر ہو گیا تو کروں گا، یہ کام یہ آپ نہیں کھا سکتے، یہ آپ غریب کو دیں گے. لیکن ایک صدقہ ہے صرف ثواب کی نیت سے، آپ نے بکرا ذبح کیا تاکہ اللہ خوش ہو جائے، کوئی منت نہیں ہے، کوئی وجوب نہیں ہے، پھر آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسرے کو بھی کھلا سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں صدقات نافلہ. پنج پیری اور دیوبندی میں فرق کیا ہے؟ اہل سنت اور اہل بدعت کا فرق ہے. اہل سنت دیوبندی ہیں، اہل بدعت پنج پیری ہیں. اسی لیے تو میں نے نماز سے منع کیا.